مشرکین بالکواکب اور مشرکین بالجن۔ سورۃ احقاف کے اخیر میں بھی ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، آخری رکوع۔ اور سورۃ جن مکمل اس بارے میں ہے كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ خواہ لوگ پیریانو ماما گانو دیئے نو تا ماما گانو ہی پہتا گئے الکستا مور جن نہ پیدا چدستا ماما دے پیریانو ماما گانو۔ اچھے لوگ بھی ان میں ہیں، برے بھی ہیں۔ وَمِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ بہرحال جنات مکلف ہے اور جنات شرائع و احکام کے پابند ہیں، اور جنات شر اور خیر کے مالک نہیں ہیں اور پوجے کے لائق نہیں ہیں، وہ خود اللہ کی عبادت کے پابند ہیں۔ لیکن مشرکین جب بہت گندے ہو گئے تو انہوں نے جنوں کا بھی پوجا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا 3 جن ہیں اور کھمبے کی شکل میں، ہم مجھے کہتے ہیں آج آپ کا آخری وقت ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا تو مجھے کہا ہم تمہاری آیت الکرسیوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں، لیکن میرا تو آیت الکرسی پر ایمان ہے۔ جب میں نے 3 دفعہ پورا کیا تو میں نے دیکھا کہ ان پر ایسا زلزلہ طاری ہو گیا اور دڑام سے نیچے گر گیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آپ کو بھی نصیحتاً للہ ولرسولہ وفی صالح امرکم کثرت سے آیت الکرسی پڑھا کرو، خاص کر نمازوں کے آگے پیچھے۔ سنا ہے کہ کم از کم 10 مرتبہ روزانہ ہونا چاہیے، اور 100 مرتبہ تو پھر تو آپ کو وہ حاکم الجن مانے گے، اپنا بادشاہ مانتے ہیں۔ ایک جن نے مجھے کہا کہ آپ آیت الکرسی بند کر دیں، ہم سب کچھ آپ کا کر لیں گے۔ میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں، مجھے نہ تو چاہیے نہ تیرا سب کچھ چاہیے، آیت الکرسی پڑھوں گا۔ اور میں نے اس دن 100 کی جگہ 300 مرتبہ پڑھی۔ تو اس نے مجھے ایک کاغذ پہ لکھ کے دیا کہ ہنی اللہ کا علم و کل مبارک، مبارک ہو آپ کا یہ علم، الحمدللہ۔ میں نے کہا مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے، کوئی ضرورت نہیں، آج ہے کل تیرا موڈ آف ہو جائے گا، پھر میری پٹائی کرو گے۔ لیونو یاری خدا غسی اور لیونیا۔ حق تعالیٰ نے اس درس کی برکت سے لاکھوں جنات مختلف عناوین سے ظاہر کیے ہیں اور اپنی خدمات پیش کی ہے۔ فَجَزَاهُمُ اللَّهُ عَنَّا وَعَنْ هَٰذَا الدِّينِ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ۔ لیکن امام اعظم کا خود فتویٰ موجود ہے کہ استخدام بالجن منع ہے، جنات سے کام نہ لینا۔ کیسے ہوشیار عقل مند آدمی۔ وہ ایک طالب علم پر جنی عاشق ہوئی تھی اور اس سے شادی طے کر لی۔ طالب علم بادشاہ لوگ ہیں۔ میں نے کہا استاذ کو بھی کہو نا، ایک استاذ کا نام نہیں لیتا، اس کو بھی کہا، اس نے کہا جائز نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ کہ میں نہ کہوں وہ کہے، مجھے پتا ہے کہ یہ تو آ چکی ہے بالکل، میں جنگ کا تیار ہے۔ تو وہ مفتی صاحب دارالفتہ میں سو رہے تھے، اسی طرح طویل دن تھا، سخت گرمی کا۔ جب دیکھا گیا تو وہ نیچے ہیں، اوپر مٹھائی کے ٹوکرے رکھے ہوئے اور چیخ رہا ہے کہ بھئی آؤ کوئی اندر، مجھے چھوڑاؤ، یہ کیا مصیبت ہے۔ تو وہ شادی کے لیے مٹھائی لائی تھی نا، اور اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں کرتا، مجھے استاد نے منع کر دیا کہ جائز نہیں۔ اور ایک ایسے بزرگ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، الکا سو کے وجد فلان کیما شہاب ما فلان کیما ورشدی اڈی نے کباب روانہ قبل تو ہوا ہے لگ دغه راړه تکی راړه مفتی صاحب کراچۍ میں چاته وای جی پیدا لکان دی کنا دا کوم لکان دی دا د دې مور په رایوا ورظالم کار دالا ہوا۔ کہ 6 یہ ہے جو نظر نہیں آتے اور 6 وہ ہے جو نظر آتے ہیں۔
جو مجھ پہ گئے وہ نظر آ رہا ہے، جو ماں پہ گئے وہ نظر، یا خدا یا پاک. یار مقتدی امام ابو حنیفہ پتہ نہ ہوا التا حرم کیوں التا ملوشی ہوا. عجائب و غرائب. سبحان اللہ. سب سے زیادہ خطرناک وقت وہ آیا جب وہ بزرگ فوت ہوا اور اس کی لاش غائب ہو گئی. تو ان کے ان بھائیوں نے کہا ویدا سے مکہ ہوئی بجے ٹولا علاقہ کے وہ موشرم ہوئی تو بابا لاش را گئی نے بیا پکڑ کے رہا ہے آگا گئی چتول اڑوئی. جنات کو یہ قدرت ہے کہ وہ بند دروازے اور بند دیوار سے نکلے. لیکن عجیب بات سنو، جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی جائے پھر یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے. دغه څه ولاړی وي ایدا څه شوی وي تاسو اعوذ باللہ بیا وای فالج را باندې راغ. سبحان اللہ، کیا زور ہے کلمات میں. خدا کی قسم جو طاقت نبی کے عہد میں تھی آج بھی قرآن کے کلمے میں وہی طاقت ہے، مگر آپ اور ہم کو توجہ اور اعتقاد سے پڑھنا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ. یہاں ہمارے ایک ساتھی ہے، اس پر ایک جنی عاشق ہوئی. ہمارے مقاصد کا ادارہ ہے، نئے نئے ہم وہاں جانے لگے صبح سویرے. تو وہ کہتی ہے کہ میرے والد سومیانی کا بادشاہ ہے، میں شہزادی ہوں اس کی. وہ خوبصورت لڑکا تھا، نئے نئے اس کی بھی جوانی تھی. اب وہ کبھی اس کا بستر بچھاتی ہے اور بے موسم پھول پانچ رکھتی ہے، کبھی اس کے سر میں تیل ڈال رہی ہے، کبھی اس کے لیے پگڑیاں اور جوڑے آ رہے ہیں. یوں اچانک لٹکنا شروع ہو جاتا. میں نے عاملین کو بہت دیکھا اور مجھے ان سے بہت مایوسی ہوئی. کمال نہیں ہے، نہ پوئدل، بالکل نہ پوئدل. رمضان شریف کا مہینہ تھا اور آخری دن تھے درس کے، تو خطرہ بہت زیادہ تھا اور وہ بار بار آ رہی تھی. اس کو کچھ کہتی نہیں تھی، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی. تو مجھے خوف یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک کوئی بچہ آ جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ تجھ سے پیدا ہے، کیونکہ ان کو تو بغیر اختیار کے بھی آپ کا جسم کھینچنا آتا ہے نا، استعمال کرنا. تو رمضان المبارک کے آخری عشرہ تک بس یہ 2-3 دن جو تفسیر کے ہوتے ہیں ان میں بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات بڑھ جاتی ہے. میں نے دعا کی، میں نے کہا اللہ اس لڑکے کو صحت دے، میری مدد فرمائے. قرآن شریف کا اور حدیث کا استاذ ہو کے مجھ سے اس کا کام نہیں بن رہا. وہ موجود ہے، سن رہا ہے درس، سارے جہان کو پتہ ہے، افسانوں کے در و دیوار کو ایک جیسے پتہ ہے. تو کمالات عزیزیہ شاہ عبدالعزیز کی وہ ایسی آگے لا کے رکھ دی. میں نے کہا مرحبا اہلاً و سہلاً. مطلب یہ کہ اس سے کام کراؤ، اس سے ہو جائے. بہت زبردست کتاب ہے، نظیر نہیں ہے دنیا میں. شاہ صاحب بھی الحمدللہ جنات کے حاکم تھے اپنے زمانے میں، حاکم الجن تھے. اس میں ایک عمل میں نے کیا اور اس رات کو تراویح کے آس پاس پھر رات بھر وہ ظاہر نہیں ہوئی ورنہ وہ لمحوں میں آتی. صبح ایک بڑا عامل آیا، مجھے کہا رات کو کر لیا اس کا کام. میں نے کہا کیوں؟ کہا میں یہاں آیا باہر گیٹ کے باہر کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا تو ایک ہرنی کو کوئی پکڑ کے لے جا رہا تھا اور اس کے سین ٹوٹے ہوئے تھے، خون بہ رہا تھا. تو اس نے کہا یہ وہی جنیہ ہے جو اس لڑکے پہ عاشق ہے اور پکڑ. اس کے بعد آج تک الحمدللہ ظاہر نہیں ہوئی. یہ جو سامنے کھجور کھڑا ہے جس کو آپ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کا پلنگ میں نے دیکھا ہے، اندر لیٹی ہوئی تھی. اور میں نے کہا بھی، میں نے کہا بہت نامناسب بات ہے، دینی لوگ یہاں ہیں، آپ نے یہاں پر اپنا پلنگ ڈال دیا، کیا کیا تنگ کرے گی ہمیں. صبح ایک چوکیدار تھا، رات کا صبح آیا کہ استاذ چابیا نے بس ما تلاس ملاؤ کا ززم میں بولی نو دلتے میں بیگا سے لی اور داخلے ٹولا رہا پیدل سے. میں خیر دے بابا وہ نہیں خپا موجود ہی مگر نہ کہنا بیگا اڑی دا دلتا نہ لاشم بچی بھی دی ماتا سو لو. اللہ اکبر.
صرف ایک شخص کو میں نے وہ سوئی ہوئی دکھائی، میں نے کہا دیکھ لو، وہ حیران رہ گئے، لیکن اس کا بھی حال خراب ہو گیا۔ ہمارے ایک جگہ ادارے میں اکثر بند ہوتی ہو، تو ایک طالب علم کو میں نے کہا جاؤ اور وہاں سے کیسٹ لے آؤ، تفسیر کے کیسٹ، وہاں بھی دفتر رہا ہے۔ وہ واپس آیا، وہ کہتے وہاں تو بیڑ بکریاں چل رہی ہے، جنگل ہے، اور دس کی ہے، بس میں کہ ناستا۔ میری بھی جوانی تھی اور پوری طاقت تھی، اللہ نے خاص ہمت دی تھی۔ ایک سریہ میں نے پکڑا اور بھاگا اوپر، میں تفسر گورم ننوار کا یا بتاسوئی یا بزیب۔ جب میں اندر گیا تو وہاں پر نکاح ہو رہا ہے، اسٹیج لگا ہوا ہے اور لال پگڑی باندھا ہوا قاضی صاحب ہے اور ڈول بج رہے اور دلہن بیٹھی۔ میں نے کہا بے وقوف و بدبخت ہو، وقف جگہوں پہ قبضے کر رہا، بس سب غائب ہو گیا۔ لیکن جب نیچے اترا تو میرا بھی وہی حال تھا جو طالب کا تھا۔ ماما نے ٹولہ زلزلہ ہو رہا پیدا، ایک غیر اختیاری شے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب چیزیں یہی تفسیر میں اور درسوں میں اور کلمات مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول اور نبی نے جو کہا ہے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ہو، وہ اس لیے ہے کہ آدمی مسلح ہو جائے۔ چونکہ ہمارے پڑھنے میں کمی ہے، آداب میں اور شان و شوکت میں، تو اس لیے بزرگان دین نے مشق کے ذریعے کہا ہے کہ ہم فی نماز 5 دفعہ کر لیں، کچھ آگے کچھ پیچھے، تاکہ طاقت بڑھ جائے اس کی۔ اللہ اکبر۔ مشرکین ان چیزوں سے ڈر کر جنات کا پوجا کرنے لگے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زبردست ہے، آپ 6 مرتبہ جنات کو واس کرنے گئے، 6 مرتبہ، 2 مرتبہ مکہ میں اور 4 مرتبہ مدینہ منورہ میں، جس کو لیلۃ الجن کہتے ہیں۔ ان میں ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود ہے اور ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر بھی ساتھ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ آج کہیں جانا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر کے میں انتظار میں بیٹھا رہا، کافی وقت گزر گیا تو آپ تشریف لائے گا، چلو۔ چلتے 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 اتنے دور گئے کہ میں سمجھ گیا کہ مدینہ مکہ کے حدود ختم ہو گئے ہوں گے۔ کہا مجھے بٹھایا اور ایک لکیر کھینچی، حصار کہتے ہیں اس کو، لکیر کھینچی، اور فرمایا کہ بس یہی بیٹھو، لکیر کے باہر جو کچھ ہو تم مت ڈرو، اور اگر تو لکیر سے نکلا یکون لقاؤنا یوم القیامہ، پھر ملاقات قیامت میں ہو، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہ کہہ رہے قسم قسم کی بلائیں آئی، طوفان آئے، لیکن لکیر تک آتے ہی ختم، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ عجیب و غریب پیغمبر ہے، آپ کی نظیر نہیں ہے کائنات، یا رب صلی وسلم علیہ۔ طالب علم وہ خط بھی حاصل کر لے جو آپ نے جنوں کو لکھا ہے کہ میں آیا ہوں برحق پیغمبر، تم اپنی شرارتیں ختم کرو، جاؤ جنگلوں میں، صحراؤں، پہاڑوں میں، خبردار کہ تم نے کسی مومن مسلم کو پریشان کیا۔ اس خط کی تاثیر یہ کہ جس گھر میں ہو بلکہ یاد ہی کر لو، کہ کوئی چیز آگے پیچھے ٹھہرے گی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ وہ خط الاحسن میں شائع کیا ہے میں۔ سب سے پہلے اس خط کو مفتی عیسیٰ گورمانی نے شائع کیا تھا ان مولویوں کے لیے جنہوں نے بینک کو اسلامی کہا ہے اور ان کو کہا کہ شرارتوں سے باز آ جاؤ، بینک کبھی بھی اسلامی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بہت مختصر تھا، بغیر حوالے کے تھا۔ ہم نے پھر الاحسن میں 7 قسطیں اس مسئلے پر نکالے، پوری کتاب ماہنامہ الاحسن کا خصوصی نمبر، فتاوی و تحریر و تحقیق کی روشنی میں
نام نہاد اسلامی بینکاری، اور وہ خط دوبارہ شائع کیا، لیکن ان کتابوں کے جلد اور صفحے لکھ دیے الحمدللہ۔ مشرکین بالکواکب، ستارہ پرست، مشرکین بالعباد الصالحین، نیک لوگوں کا پوجا۔ بھئی کسی کے دم میں تاثیر ہے، کسی کے کرتب میں کوئی اثر ہے تو آپ اسے خدا ماننے لگتے ہیں۔ کمزور اعتقاد والے لوگ۔ مشرکین بالملائک، فرشتے ایک مقدس مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا فرمائے۔ صحیح مسلم میں ہے ان الملائکۃ خلقت من النور، فرشتے نور سے پیدا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ جو جلتی ہے نا، ایک اس میں کرن ہے، چمک ہے، کارآمد حصہ ہے، جس میں لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے، پنکھے چل رہے ہیں اور یہ فانوس جل رہا ہے، یہ کارآمد حصہ ہے، اس سے ملائک پیدا ہے۔ تو وہ خیر ہی خیر ہے، ان میں کوئی شر نہیں ہے۔ اور ایک حصہ آگ کا آتش فشاں ہے، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اس پہلے کو کہتے ہیں نوری نورانی، اور اس کو کہتے ہیں نار سموم، وہ آگ جو جلانے والی ہے، جلسانے والی ہے۔ اس سے جنات پیدا ہے۔ تو آگ جب جلا لیتی ہے تو وہ جگہ کالی ہو جاتی ہے نا، تو جنات اکثر بدصورت ہے۔ یہ ایک جن مجھ سے اس پہ لڑنے آ گیا، میں آخواشا ترگے میں پتھر آواشتا زمونگا زے کے تانا خشتا ماں بچتے یہ دوئی زمونگا ٹول حسینان جمیلان دی الحمدللہ۔ احسن تقویم انسان کو ہے، جنات کو نہیں۔ ان میں کچھ نسلیں ہیں جو پری کہلاتی ہے کہ واقعی وہ حسن و جمال کے پے کرے، لیکن وہ مسلسل ختم ہو رہا ہے۔ اچھا جی، تو چونکہ جن اور ملائک ان کی اصل ایک ہے، اور وہ آگ کا شعلہ، اس کا جو کارآمد حصہ ہے چمک اور نور روشنی، اس سے ملائک ہے، تو ان پر خیر غالب ہے، شر نہیں کر سکتے۔ اور جنات خیر نہیں کر سکتے، شر ہی شر ہے۔ اور اکثر ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں۔ 3 قسم کے ہیں، کچھ لمبے لمبے، کچھ انسانی شکلوں میں ہیں، کچھ کیڑے مکوڑے ہیں، چوہے، چھپکلیاں، بچھو، سانپ۔ امام قرطبی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں نا، بچھو، سانپ، یہ دم میں نہیں آ رہا ہے، یہ بہت خراب قسم ہے۔ اور وہ جو انسانی شکل میں ہے وہ فوراً دم مان لیتے ہیں، اور وہ جو بڑے بڑے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک سپیرا ہے، کبھی موقع ہوا، دن کم ہے اور مبارک دن ہے، تو وہ ایک موجود اس زمانے میں کراچی میں ایک سپیرا ہے، پاڑو جو ہے دمگوائی بہت با کمال ڈیر زیادہ ہمارانو بادشاہ ہے۔ تو وہ ہمارے مقاصد جو ہے ماڑی پور میں، وہاں ناظم صاحب نے کہا کہ کوئی اژدہا ہے، طالب علم بہت ڈرتے ہیں، تو میں نے اس کو کہا وہاں جاؤ، اژدہا کو پکڑو، دوست ہے ہمارا۔ وہ چلا گیا، اس نے بین بجایا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ جو اژدہا آ رہا ہے یہ دم میں نہیں آ رہا ہے، اور یہ آتے ہی مجھے ڈسے گا، تم ڈرنا نہیں۔ ان کے پاس ایک منکا ہے، ایک بٹن سا ہے، اس میں جگہ بنی ہے، چاند کے 13، 14، 15 تاریخ کو اس کو دودھ پلاتے ہیں باقاعدہ، دودھ میں ڈبو لیتے ہیں، دودھ غائب ہو جاتا ہے، پھر ڈبو لیتے ہیں، دودھ غائب ہو جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ منکا زندہ ہے۔ جیسے ہی یہ آئے مجھے کاٹے، اب مجھے ہاتھوں پر اور پیشانی پر، پیروں کے تلووں پر، ناف پر یہ جلدی جلدی مل لے، میں اڑ جاؤں گا۔ وہ اژدہا آیا
وہ زمین سے ایسے 5 فٹ اونچا طرح روانہ ہو رہا تھا، اور آتے ہی اس کو ڈسا، 2-3 دفعہ ڈسا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے بلانے والا، کیوں بلایا؟ گر گیا۔ گرنے کے بعد اس کا بیٹا رو بھی رہا تھا، اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا یہ تماشا۔ باپ بہت زیادہ باکمال ہے، من کا مل لیا، وہ اٹھا، کچھ دیر بیٹھا رہا، پانی وانی پلاؤ، پانی پلایا، پھر ناظم صاحب سے کہا طالب علموں کو پیچھے کرو، دوبارہ گجڑی ڈالی، ایک گجڑی ہے ان کے پاس، اور اپنا دم پڑا اور بین بجایا، اور بیٹے کو کہا اب کچھ نہیں کر سکتے، اب ڈرنا نہیں۔ اب یقین کرو وہی اژدہا دوبارہ آیا، اور آتے ہی زمین پہ سر رکھتا تھا، سلام کرتا تھا، آتے ہی نیچے سر، پھر نیچے سر۔ اس نے کہا نہیں صاحب بس سیدھا آؤ، اب تم نے تو مجھے کاٹا ہے، پکڑ کر کے بٹاری میں ڈالا۔ اس دور میں یہ باکمال لوگ موجود ہیں، اور یہ اسی شہر میں کوئی مناسب وقت ہوا تو یہیں بلا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے گھر میں جہاں اہل خانہ سبزی وغیرہ رکھتے ہیں، وہاں ایک بچی نے ہماری سبزی لینے کے لیے ہاتھ ڈالا، سامنے ڈسا۔ اس کو میں نے فون کیا، میں نے کہا جلدی پہنچو، یہ آ گیا۔ ایسا باکمال ہے، راستے میں پڑتا رہا، دم کرتا رہا، بیوی کو آرام آیا۔ میں نے کہا جاؤ اژدہا پکڑو، وہاں چلا گیا، واپس آیا کہ دور چلا گیا، یہاں نہیں ہے۔ اب 2-3 دن بعد ایک شخص نے کہا کہ سامنے ندی میں مرا پڑا تھا ایک سانپ، وہی سانپ تھا، یہاں سے بھاگا تھا، یہ لائن پوری گئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا، جن اور انس، حشرات الارض سب ان کے تابع تھے، اور پھر بالقوا لا بالفعل یہ معجزہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوا ہے، اور آپ نے بھی عجائب و غرائب ارشادات فرمائے۔ یہ مستقل کائنات ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف ایک عالم میں نے دیکھا ہے جو محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور شیخ القرآن ہے، اور ماشاءاللہ ان کو یہ کمالات بھی حاصل ہے، کیونکہ میں نے ایک سانپ کے ڈسے ہوئے کو حضرت کو دکھایا تو بس یوں کرتے ہی اس نے آنکھیں کھول دی۔ معلوم ہوا کہ حضرت مولانا نے اس میں بھی کمال حاصل کیا، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، دیر تک قائم دائم رکھے۔ تو چونکہ یہ چیزیں اس طرح خطرات بھی پیدا کرتی ہے تو اس سے دور رہے آدمی۔ کوئی دم دم اچائی نورزی ہو، لا سچائی خامارتا ہو، اگو رچم یارتا، دم پکار دے گا نا، کلک دم پکار۔ ہماری زمین ہے یہ نزدیک والی شیڈ جسے ہم کہتے ہیں فارم، تو اس زمانے میں صحت تھی، میں جب گاڑی میں جاتا تھا تو راستے میں اترتا تھا تو زمین تک پیدل جاتا تھا۔ ایک سانپ میرے پیچھے لگ گیا، گاڑی چلی گئی، اکیلے رہ گیا میں، اور میرے پیچھے دوڑ رہا، اور جب میں آگے بڑھتا تھا نا نیچے جگہ آتی تو سر اوپر کرتا تھا ایسا، کہاں چلا گیا؟ مراد عالم بچے مڑکے میں جوڑے ایسے پگام باؤڑے دو خلقمنا ٹول لاڑو گاڑی لاڑو دے رکھے ادھر دو ای تو پتم نہیں جس طرح شو آخر اللہ میں توکلوں کو میں خدای مدد میں ہو کہ بھی عزت میں ہو کہ اپا اخبلو کلماتو کی طاقت واجه ادھر دم ورتا میں ارادہ بچے تو یا اگر شے ماتا یا زویر اوڑے ماں کونٹائی بانے دا سے زمین پر میں نے لکیر کیچی اور میں نے کہا تلک حدود اللہ، آپ تعجب کریں گے وہ تیز آیا ہوا سانپ جب ادھر سر رکھا نا تو پھر سر نہیں اٹھایا، برداشت جہاں میں نے لکھا تھا تلک حدود اللہ لکیر پر، پیچھے پھر میرے بھائی پہنچے، لوگ پہنچے، بل چاہیے کوئی، میں نے کہا بس بس آرام سے جاؤ اپنا کام کرو۔ اتنا قرآن تو تم بھی نہیں مانتے ہو جتنے سام نے مان لیا۔ انہوں نے کہا یہ مر چکا ہے، میں نے کہا مرا نہیں ہے، یہ قرآن کا معجزہ و زور ہے۔ میں نے کہا
آپ کی قرآن کو ماننے کو سلام، آپ واقعی اللہ کی تابعدار مخلوق ہے اور آپ نے سچ مچ قرآن پر عمل کیا، تو سر اٹھا کے اس طرح جیسے سلام کر رہا ہو، وہ پیچھے روانہ ہو گئے. میں نے گو رہا پشا لاڑو. عجائب غرائب اللہ دین کی برکت سے دکھاتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. تو جو عقیدے کے اعتبار سے کمزور تھے، نکمے تھے اس زمانے کے مشرک، انہوں نے ان چیزوں کی وجہ سے جنات کو، ملائک کو، نیک لوگوں کو اور ستاروں کو خدا تسلیم کیا، مشکل کشا اور حاجت روا مان لیا. فلا حول ولا قوت الا باللہ. آئی سمجھ میں؟ عقیدہ پختہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے فوائد بہت ہیں. امتحان ہوتا ہے، امتحان سے نہ گھبرائے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا.